إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے تمام کلمات اور ہر قسم کی عبادت ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہے. پیش بہا انگت درود و سلام کا نذرانہ نشاور ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم مکرم معزز سامعین اکرام، اسلام ایک آفاقی اور ہماگیر مذہب ہے، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ انسان کی ضرورت کی بڑی سے بڑی چیز اور انسان کی ضرورت کی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہر معاملات میں اسلام نے رہنمائی کی ہے. ایک اسلام ہی ایسا مذہب ہے، ایک اسلام ہی ایسا دین ہے کہ انسان اس کی چھتر و چھایا میں آنے کے بعد، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد کسی بھی فیلڈ کے اندر محتاج، پریشان، لاچار نہیں رہ سکتا. لیکن اس کے برعکس تو ہم مسلمانوں کو لاچار، بے روزگار، دبا ہوا، کچلا ہوا دیکھ رہے ہیں. اگر اسلام کا یہ معاملہ ہے تو مسلمانوں کے ساتھ بھی اس طرح کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کو جس حق کے ساتھ ہم نے ماننا تھا اس حق کے ساتھ ہم نے چھوڑا تھا. سمجھ میں آئے گا؟ اسلام کو جس حق کے ساتھ ہمیں ماننا تھا اسی حق کے ساتھ اسلام سے ہم دور ہیں. باقاعدہ ہم نے دین کو مسجدوں سے خریدا ہے، ہم نے دین کو اپنے گھروں سے خریدا ہے، ہم نے دین کو اپنی موت کے موقع سے خریدا ہے، ہم نے دین کو شادی کے موقع سے خرید کے دور کیا ہے. جب ہم خود سے اسلام کو دور کر دیں گے تو اسلام تو سلامتی والا مذہب ہے، لیکن جو دور ہو گئے ان کو قطعاً سلامتی نہیں مل سکتی. نام کے اعتبار سے کوئی عبد الرحمن ہے، کوئی عبداللہ ہے، کوئی عبدالستار ہے، کوئی احمد ہے، کوئی محمد ہے، وہ سب اللہ نہیں دیکھتا. نام کی زیادہ ویلیو نہیں ہے اللہ کی طرف. قبیلے کی، کنبے کی، کوالیفیکیشن کی، ڈگریوں کی، انسانی چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں. اگر ہے ویلیو ان چیز کی تو اللہ کی نظر میں اللہ کے دین کی ویلیو ہے. اور دین کے بعد اگر کسی کی ویلیو ہے تو دین والوں کی ویلیو ہے. یہ بات ہم گاٹھ باندھ لیں، یہ بات اپنے پلوں میں باندھ لیں، گاٹھ میں باندھ لیں، دل میں اتار لیں کہ دین کے بنا ہمارا چارہ کار نہیں دنیا کے اندر. جو حالات ہیں اس سے زیادہ خراب تو ہو سکتے ہیں دین کو
اچھے نہیں ہو سکتے، چاہے دنیا کی ذرائع بھرپور ہو، کوالیفیکیشن اچھی سے اچھی لے لیں، ہم بہت اعلیٰ ڈگری کے مالک بن جائیں، بہت زیادہ مائنڈیڈ بن جائیں، بہت زیادہ کاروبار اچھا ہو جائے، بہت زیادہ تجارت اچھی ہو جائے، بہت اچھی جاب میں لگ جائیں، لیکن کامیاب تو ہم اس وقت ہوں گے جب ہماری زندگیوں میں دین ہو۔ یہ اسلام ہے جس نے ہر معاملات میں رہنمائی کی۔ اسی طرح ایک معاملہ آتا ہے کہ معاشرے کے اندر بتایا جاتا ہے کہ والدین کے بچوں پر حقوق ہیں، اور بارہا انہی ٹاپکس پر آپ کے سامنے خطاب آتے رہتے ہیں، خطبات آتے رہتے ہیں، اس لیے کہ بھائی بچے اپنے ماں باپوں کی عزت کرنے والے بن جائیں۔ جبکہ میرا ماننا یہ ہے، میرا اپنا ذاتی ماننا ہے، کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے اس آیت کو، اس کو پورا حاصل ہے کہ یہ بات کی چیز ہے، یہ کیونکہ بچہ دنیا میں بعد میں آئے گا، پہلے اس کے والدین آتے ہیں دنیا کے اندر، بچہ بعد میں آتا ہے، تو والدین اپنے بچوں کی کس اعتبار سے آج تربیت کر رہے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد وہ والدین کو کچھ سمجھ نہیں رہے، کوئی تو گڑبڑ ہو رہی ہے، کوئی تو کمی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بچے اس معیار کے نہیں بن پا رہے جس معیار کے ان کو ہونا چاہیے یا ہم بنانا چاہتے ہیں۔ وہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کو آپ غور سے سنیں، یہ رسمی خطبہ نہ سمجھیں، اور خطبے کو رسمی سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ خطبہ کیا ہوتا ہے؟ یہ 8 دن کی موبائل چارج کرتے ہیں نا اپنا، میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں، موبائل چارج کرتے ہیں، کیوں چارج کرتے ہیں؟ کیونکہ بیٹری ختم ہو گئی ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے ماحول میں رہتے ہیں، ہماری ایمانی چابی ختم ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن جب ہم مسجد کے اندر آتے ہیں تو اس نیت سے آیا کریں کہ انشاءاللہ اگر کوئی نئی بات پتہ چل گئی یا کوئی پرانی بات دوبارہ سننے کو مل گئی، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ محض خطبہ سننے سے کسی کو جنت نہیں ملے گی، یاد رکھنا ہے۔ محض خطبہ دینے سے مجھے بھی جنت نہیں ملے گی، یاد رکھنا ہے۔ دونوں کا مشن یہ ہونا چاہیے، کہنے والے کا بھی، سننے والوں کا بھی، کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی جو بات سنی ہے، کانوں میں مزہ لینے کے لیے نہیں سنی، اپنی زندگیوں کو اتارنے کے لیے سنی۔ میں بھی یہ سوچوں، آپ بھی یہ سوچیں، انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا، اگر عمل کی نیت سے بیٹھیں گے تو غور سے سنیے گا۔ سورہ تحریم قرآن مجید کی سورہ ہے، سورہ نمبر 66 ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کس سے خطاب کر رہا ہے اللہ؟ آپ لوگوں سے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا خطاب میں سمجھانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فتویٰ مطالعہ میرے پر مظفر نگر والوں کے لیے ہے۔ اب یہ سمجھے آپ، کیونکہ ہماری آواز باہر نہیں جا رہی، مظفر نگر کے باہر تو کم سے کم نہیں جا رہی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ قرآن کی آیت مظفر نگر والوں کے لیے ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور آپ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر ایمان لائے ہیں جس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرا گمان ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی مشرک نہیں ہے، میرا گمان ہے آپ میں سے کوئی بھی دین کو بدلنے والا نہیں ہے، بلکہ اسی دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے نازل فرمایا ہے۔ تو آپ حقیقی ایمان والے ہیں، جو کمیاں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کو درست کریں گے ہم۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کا بھی اجاز ہے، قرآن نے کہیں پر کہا یا ایھا الناس، اور کہیں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ فرق سمجھیے اس دونوں میں۔ جب اللہ رب العالمین کوئی عام آرڈر جاری فرماتا ہے، عام آرڈر، تو ناس کا لفظ آتا ہے، وہاں پہ لوگوں سے خطاب کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور جب کہیں پر آمنو کا لفظ لے کر کے آتا ہے تو وہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، ضروری بات ہوتی ہے، خالص ایمان بات ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی کوئی معاملہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آپ گھر میں رسوئی میں کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہوں گے اپنے کھانے کو بنانے کے لیے، تو وہ کھانے کو بنانے کا ایندھن ہوتا ہے، اس کے بنا کھانا بن ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح جہنم بھی بنا ایندھن کے نہیں بھڑکے گی، اور ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر۔ کیوں کہا ہے ایندھن انسان اور پتھر کو؟ وہی فیصلے اللہ رب العالمین نے ان پتھروں کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ صادر فرمائے گا اللہ پاک، جن کو پوجا گیا،
جو پتھر بت بنا کر کے قبر بنا کر کے پوجے گئے ان پتھروں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا کیونکہ وہ ناپاک ہو گئے. بت ناپاک ہوتا ہے، پکی قبر جو بت کی شکل میں بنی ہوتی ہے ناپاک ہوتی ہے. کڑوی بات ہے لیکن حق بات ہے، کیونکہ وہاں اللہ کو گالی دی جاتی ہے، اللہ کی توہین کی جاتی ہے. اس لیے وہ پتھر جو پوجے گئے وہ بھی جہنم میں ہیں، اور جنہوں نے ان پتھروں کو پوجا اور مشرک بن گئے وہ بھی جہنم میں. اس لیے جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر. سمجھ رہے ہیں؟ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر. اور فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اس جہنم پر، میرے بھائی میرا کہنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے. اور ایک بات پر، اس جہنم پر ایسے فرشتے متعین ہیں جو سخت ہیں، زور آور ہیں. سمجھ رہے ہیں یہ بات کیوں کہہ رہا اللہ پاک؟ یہ بات اس لیے کہہ رہا اللہ پاک کہ کوئی سمجھے کہ میں جہنم میں جاؤں گا اور اپنی طاقت اور قوت سے نکل آؤں گا، سپاہی سے نکل آؤں گا، یہ ممکن چیز نہیں ہے. وہ فرشتے جو ہیں یہ بتانے کا مقصد یہی ہے، سخت ہیں اور زور آور ہیں. اور ان کی صفت آگے بتائیے اس آیت کے اندر، لا یعصون اللہ ما امرہم. وہ فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ آگے فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. وہ وہی کرتے ہیں جس کا فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے. تو کیا اس آیت سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. ہم نے کہا ہر شخص، ایک مثال بیچ میں لے لیتے ہیں، آج کا خطبہ ایک کاغذ میں لمبا ہو جائے تو مجھے معاف کریں. ایک مثال لے لیتے ہیں تاکہ مثال سے بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو شخص اپنی ذمہ داری کو، جو بھی اس کے اوپر ذمہ داری ہے، گھر بار کی، دکان کی، کاروبار کی، اچھے سے نبھاتا ہے تو اس کو معاشرے کے اچھے لوگ اچھا کہتے ہیں. کہتے نہیں کہتے ہیں، برے تو برے کہیں گے، ہر وقت ان کو چھوڑ دیجیے. جو آدمی اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہے معاشرے کے اچھے لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ معاملات میں اچھا ہے، ہاتھ کا صاف ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، مکاری نہیں کرتا، ماشاء اللہ اچھا آدمی. یہ اچھا آدمی ہوتا ہے جس کی اچھے لوگ تعریف کرتے ہیں. تو جس کی اچھے لوگ تعریف کرتے ہیں اچھائی کی وجہ سے اس کو اللہ رب العالمین بھی پسند کرتا ہے. یہ پوائنٹ ہے. اسی طرح معاشرے کے اندر کچھ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے تو معاشرے کے اچھے لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے. یہ آدمی اچھا نہیں ہے، پیسے لے لیتا ہے، دیتا نہیں ہے، وعدہ کر لیتا ہے، توڑ دیتا ہے، کوئی بات کرو جھوٹ بہت بولتا ہے، غیبت بہت کرتا ہے، چوری، یہ اچھا آدمی نہیں ہے. تو جب معاشرے کے اچھے لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے تو رب تعالیٰ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا. پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ اپنی جو ذمہ داری کو سمجھے گا وہ بندوں اللہ کی نظر میں اچھا ہے، اور جو اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا وہ نہ اللہ کی نظر میں اچھا، نہ بندوں کی، نیک بندوں کی نظر میں اچھا. یہ پوائنٹ بنا کے. اسی طرح ایک حدیث ملتی ہے جو اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. حدیث اس طرح ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک سے خطاب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہر شخص اپنی ذمہ داری پر نگراں ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. اللہ سوال کرے گا. ارے ہم روڈ پر جا رہے ہو اور چیکنگ ہو رہی ہو، اگر وہ پکڑنے جا رہے ہیں تو بچ سکتے، کوئی بچا لے گا اپنے آپ کو. آپ کے پاس ساری چیزیں پوری ہیں، اگر اپنی والی پہ آ جائے تو چلان کاٹ کے رہے گا. یہ حالت ہے دنیا کے حاکموں کی. وہ تو احکم الحاکمین ہے. سوچیں اس کے بارے میں، اپنے ذہنوں کو کلیئر کریں. اگر اس نے پکڑ لیا اللہ کی قسم کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی نہیں چھڑا سکتا. تو دیکھیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص نگراں ہے اپنی ذمہ داری کے اوپر، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا. اور آگے فرمایا والرجل راعٍ فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، کہ آدمی اپنے گھر پر نگراں ہے اور اس سے اس کے گھر کے متعلق اللہ رب العالمین سوال کرے گا. بیوی کے بارے میں، بچے کے بارے میں، کہاں سے کما کے لایا، کہاں پہ خرچ کیا، سب کچھ پوچھے گا اللہ رب العالمین. اور یہ نہیں ہے کہ ہم توحید مند والے بن گئے، ہمارے نام کے پیچھے چیٹ لگی ہوئی ہے حدیث کی تو بچہ ہے کہ ہم سارے سے سوال کریں. یہ تو سوال معاہدین سے ہی ہونا ہے. مشرک کا تو فیصلہ ڈالے کہ جہنم کا ہے، اس سے کوئی سوال جواب نہیں. شرک کر کے آیا
تو پتہ ہی چلا کہ گھر کے معاملات بڑے محتاط ہونا چاہیے. گھر کے معاملات ہمارے بڑے محتاط ہونا چاہیے. گھر کا ماحول دینی ماحول ہونا چاہیے. مسجد میں آ کے ہر آدمی دیندار ہوتا ہے بھائی. ٹوپی نہیں لگانے والا بھی ٹوپی لگا لیتا ہے, پیسے نیچے لٹکانے والا بھی اوپر کر لیتا ہے, بہت زیادہ چیخ چیخ کے بولنے والا بھی شانت ہو جاتا ہے. مسجد میں دیندار بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے تو کرنا ہے, اور جیسے مسجد سے نکلتا ہے سمجھتا ہے اسلام ختم. بس یہ سوچ ہمیں برباد کر رہی ہے, ہمیں تباہ کر رہی ہے سوچ کہ مسجد میں آ گئے تو ہم مسلمان, اور مسجد کے باہر چلے گئے تو ہمارے اسلام سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں. یہ سوچ ہمیں برباد کر رہی ہے, ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول درست ہو جائے, صحیح ہو جائے, ہمارے بچے نیک صالح ہو جائیں, اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی, قربانی دینا پڑے گی. اس کے بعد جا کے ہمارے گھروں کا ماحول درست ہو سکتا ہے. اس کو غور سے سنیں. بچوں کی تربیت کے لیے 4 وہ اصول ہیں جو بچے کی پیدائش سے پہلے ہمیں ادا کرنا ہے. اور یاد رکھیے گا, اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے اصول ان کی آسانی کے لیے بنائے ہیں, دشواری کے لیے نہیں بنائے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ پھر سمجھ لیں. اللہ رب العالمین نے اصول اور ضوابط جو شریعت کے اندر رکھے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ انسان پریشان ہو جائے, اس لیے رکھے ہیں تاکہ انسان کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں. انسان کی فطرت ہے, اسی فطرت کے مطابق اللہ نے اصول و ضوابط طے کیے ہیں, اسی کے مطابق نبیوں نے سمجھایا ہے انسانوں کو. تو بچوں کے لیے, ان کی تربیت کے لیے 4 چیزیں جو ان کی پیدائش سے پہلے ادا کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے نیک اولاد کے لیے, بچے کے لیے کہ وہ نیک صالح پیدا ہو. کیا کرنا ہے؟ شریف اور پاک دامن ماں کا انتخاب کرنا ہے. مطلب آپ جو اپنی شادی کریں گے, جن کی شادی نہیں ہوئی ہے یا جن کی ہو گئی ہے, وہ اپنا لیں گے بیوی کو, کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ ایسی عورت کا انتخاب کریں کہ جو پاک دامن ہو, نیک ہو, اور شریعت کا موٹا موٹا علم بھی جانتی ہو, نماز گزار ہو, پرہیزگار ہو. ایسی عورت کو تلاش کریں. الا یہ کہ وہ خوبصورت نہ ہو, چلے گا. اس کے پاس مال نہ ہو, چلے گا. اور اچھے خاندان سے نہ ہو, چلے گا. اچھے خاندان سے مراد اونچے خاندان, امیر خاندان سے مراد, چلے گا. لیکن بددینی کسی حال میں نہیں چل سکتی. اگر مال کے چکر میں, خوبصورتی کے چکر میں, ذات و قوم برادری کے چکر میں غلط عورت کو گھر میں لے آئے تو وہ گھر جنت کا باغ کبھی نہیں بن سکتا, ہمیشہ جہنم کا گڑھا ہی بنا رہے گا. نہ وہ شوہر کی نہ شکر گزاری کرے گی, نہ ساس سسر کی خدمت کرے گی, نہ اپنے گھر کو اچھے سے سمجھے گی. بس اس کے دماغ کہیں اور ہی رہیں گے. تو نیک صالح اولاد کے لیے سب سے پہلی شرط ہے نیک خاتون کا انتخاب کریں. اور نیک خاتون کیسے پتہ چلے گی؟ کہ اس کے آپ کو گھرانے کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے گھرانے کے ماحول کیا ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا اکثریت کے ساتھ کہ گھروں کے ماحول بالکل اللہ معاف کرے دین سے پرے ہو, اس کے اندر ولی اللہ پیدا ہو جائے. اللہ ماشاء اللہ نہیں ہو جاتا ہے ایسا بھی, لیکن اکثریت میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا. ماحول سے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے, بہت جلدی. جیسے گھر کا ماحول ہوگا ویسے ہی بچے ہو جائیں. تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ نیک خاتون کا انتخاب کرنا. دوسرا کیا ہے؟ نیک خاتون سے شادی ہوئی تو دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا نہیں کرنا ہے اللہ مجھے لڑکا دے دے, یہ بھی دعا نہیں کرنا ہے اللہ مجھے لڑکی دے دے. کیا دعا کرنا ہے؟ وہی دعا جو قرآن مجید کے اندر ہے, جو انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے. وہی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 برس کی عمر میں کی تھی. ربی ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. کیونکہ قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا جس کو چاہوں لڑکے عطا کر دوں, جس کو چاہوں لڑکیاں عطا کر دوں, جس کو چاہوں لڑکے لڑکیاں ملا جلا کے عطا کر دوں, جس کو چاہوں 5 بنا دوں. یہ فیصلہ اللہ کا ہے. تو کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ ربی ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک سیرت اولاد عطا فرما. لڑکا ہو یا لڑکی, اس سے مجھے کوئی لینا دینا. ہم سمجھتے ہیں آج بھی لوگوں کی سوچ ہے کہ لڑکی ہو گئی تو میرا نسب آگے کیسے بڑھے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب لڑکے نہیں ہوئے آگے بڑھا ہے نہیں بڑھا؟ بتائیے, کوئی منع کر سکتا ہے کہ نہیں بڑھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے نسب
ہے. یہ حکمت ہے اللہ رب العالمین کی، اس لیے لڑکا نہیں رہا، اس لیے لڑکیاں باقی رہیں. لیکن نسب لڑکا یا لڑکی سے بڑھتا ہے، یہ بھی کوئی شرط کی بات نہیں ہے. اللہ چاہے لڑکے سے بڑھا دے، اللہ چاہے لڑکی سے بڑھا دے. سمجھ رہے ہیں نا اس کو؟ تو نیک صالح اولاد کی اللہ رب العالمین سے دعا کرنا. اس کے بعد چوتھا کام یہ ہے کہ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر زندہ رکھنا. اب اس کو زندہ رکھنے کی جو بھی شکل اختیار کرنا پڑے وہ ہمیں کرنا ہے، بس اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے. ہوتا ہے نا آج کل 4 بچے ہو گئے، 5 بچے ہو گئے، لڑکی ہو گئی، پھر لڑکی آ رہی ہے تو کیا کرا؟ اووشن کرا، اس کو گرا دو، اس کو ختم کر دو. یہ نہیں کرنا ہے. یہ نیک سیرت اولاد آپ نہیں پا سکتی. جو اولاد آ رہی ہے آپ کو کیا پتا کیا ہے، کیا پتا وقت کی محدث بن جائے گی، وقت کا مفسر بن جائے گی، یا ایسا ڈاکٹر بن جائے جو ایک ایسا ہاسپٹل قائم کرے مستقبل میں جس میں فری علاج ہو، ایک ایسا انجینئر بن جائے جو پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے پیشے کو انجام دے. یہ تو اللہ جانتا ہے. اس لیے بچوں کو پیٹ کے اندر زندہ رکھنا چاہیے. اللہ جانتا ہو کیا ہوگا ان کے ساتھ. تیسرا چوتھا کام یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی حفاظت کرنا. ماں کے پیٹ میں بچے کی حفاظت کرنا. بچے کی حفاظت کیسے ہوگی ماں کے پیٹ میں؟ پہلے طور پر ماں کو اچھی غذا کا انتظام کر کے دینا. ماں جتنی زیادہ اچھی غذا استعمال کرے گی اس وقت کے اندر، اتنے زیادہ بچے پر دونوں اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بھی دین کے اعتبار سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. دوسرا کیا ہے؟ بچے کی حفاظت کیسے ہوگی کہ ماں خود اپنی حفاظت کرے گی گناہوں سے. اگر حاملہ ہونے کی حالت میں سیریل دیکھے گی، فلمیں دیکھے گی، ناچ گانوں کی محفلوں میں جائے گی، کیا لگتا ہے آپ کو بچہ اس سے محفوظ ہو جائے گا؟ نا، بچے پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے یہ سروے اگر نہیں پڑھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. چائنا والوں نے ایک سروے کیا کہ ماں کے جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے ماں کی، اس سے بچے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس بات کو خلاصہ کیا کہ ماں جو بھی ایکٹیویٹی کرے گی 70 سے زائد % اس کے اثرات بچے پر مرتب ہوتے ہیں. اسی لیے آپ یہودی قوم کے بارے میں پڑھیں، جب ان کی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو وہ اپنی عورتوں کو میتھ کے سوال حل کرنے کے لیے دیتے ہیں. یہ سوال حل کرو، اس کو پڑھو. میتھ پڑھاتے ہیں اپنے بچوں. کیونکہ میتھ پڑھانے کے بعد یا میتھ پڑھتے وقت ہم سب جانتے ہیں، جنہوں نے پڑھی ہوگی، کہ اس میں دماغ میں سب سے زیادہ لوڈ پڑتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ دماغ پہ لوڈ پڑے تاکہ بچے پہ اثرات مرتب ہو. دیکھ لو ان کا کیا حال ہے. اور ہمارے یہاں کیا ایکٹیویٹی کا رپورٹ ہاتھ میں ہے، وہ 4تھا مہینہ 5واں مہینہ لگا گر گئی بستر میں، ایسی ہوئی بیکار جیسے. وہی ہمارے اسلاف سے کھیتوں میں بھاری بھاری بوریاں پیدا کرتی تھی، سلوں پہ چکیوں کے اندر آٹا پیسا کرتی تھی. تو بچوں کے اوپر وہی اثرات مرتب ہوتے تھے، جاندار بچے پیدا ہوتے تھے. آج تو آدمی سیٹ سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہے. کمر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ہمیشہ بنیاد کے اوپر جائیں. تو بچے کی حفاظت کرنا ہے. اگر وہ قرآن کی تلاوت کرے گی، وہ نمازوں کا اہتمام کرے گی، ذکر اللہ کا اہتمام کرے گی، درود شریف کا اہتمام کرے گی، اپنے شوہر کی عزت کرے گی، فرمانبردار بنے گی، تو بچے پہ اثرات آٹومیٹکلی مرتب ہونا ہے. یہ 4 وہ حق ہیں جو ہمیں بچے کی پیدائش سے پہلے اپنے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر اپلائی کرنا ہے. اور 14 وہ حقوق ہیں، 14 وہ حقوق ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد ادا کیے جاتے ہیں، جو کہیں نہ کہیں ہماری کمی رہتی ہے. میں آپ کو جلدی بتا دیتا ہوں. سر فہرست، جب بچہ پیدا ہو اس کے ایک کان میں اذان کہہ دی جائے، دوسرے کان میں تکبیر کہہ دی جائے. یہ کسی مستند حدیث سے تو ثابت نہیں ہے مسئلہ، لیکن امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے. اور جس چیز پر سلف امت کا اجماع ہو جائے وہ بھی بالکل درست اور جائز ہو جاتی ہے کرنا. لہٰذا بچے کے کان میں سر فہرست اذان، دوسرے کان میں تکبیر کہتے ہیں. دوسرا معاملہ بچے کا عقیقہ کرنا. بچے کا عقیقہ کرنا 7ویں دن، اور اس دن اس بچے کے ہاتھ اور پیروں کے ناخن تراشنا، سر کے بال موڑنا، اس کو اکٹھا کرنا، اس کا جتنا وزن
عقیقے کے معاملات میں نہیں ہے. اور 2 جانوں سے مراد 2 بکرے ہیں. گائے میں نہیں ہوگا، بیل میں نہیں ہوگا، اونٹ میں نہیں ہوگا، ان میں نہیں ہوگا. اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اپنے گھر کی بات بتا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ رانگ نمبر ہے. گھر کی بات بتا رہا ہے، کسی میں عقیقہ نہیں ہوگا. عقیقہ قائم ہوگا 2 بکروں کے اندر. لڑکا ہے تو 2 جانے، لڑکی ہے تو 1 جان. بکرے بھی چلیں گے، بکریاں بھی چلیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس کو ذبح کرنے کے بعد چاہے تو پیکٹوں میں کر کے گوشت بانٹ بھی سکتے ہیں، چاہے تو پورا کا پورا خود کھا سکتے ہیں، چاہے تو گھر میں بنا کر کے دعوت کر کے لوگوں کو کھلا سکتے ہیں. اختیار آپ کے ہاتھ میں، جیسا کرنا چاہیں کر لیں. لیکن بچے کی طرف سے لڑکا ہے جب اور لڑکی ہے جب جانوں کا ذبح کرنا بہت ضروری ہے. نہیں تو بچہ ہمارا یہ بھی پڑا رہے گا. یاد رکھیے گا، جنہوں نے اس وقت میں نہیں کیا، اللہ نے ہدایت نہیں دی تھی، وہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں عقیقہ. اپنے بچوں کا عقیقہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ اچھے نام کا انتخاب کرنا. بچوں کے لیے اچھے نام کا انتخاب کرنا. اور اچھا نام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اینٹی نام رکھو. ایسا نام رکھو جو محلے میں کسی کا نام ہو. یہ ہمارے یہاں اچھا نام مانا جاتا ہے، جبکہ یہ ممکن ہی نہیں. کیسے؟ اینٹی نام لائیں گے کہاں سے؟ آپ نے کوئی نام جو آپ کو اینٹی لگتا ہے آپ نے رکھ دیا. اب نام ہے نا، بار بار لیا جا رہا ہے، لوگوں میں مشہور ہو رہا ہے. 8 دن کے بعد روزانہ کے اعتبار سے بچے پیدا ہو رہے ہیں. 10ویں بچوں کا نام وہ رکھ بھی دیا ہے تو اینٹی کب رہا ہو تو پرانا ہو گیا. تو اینٹی کا نام یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کے ساتھ عبد لگا دیا جائے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو 2 نام بہت پسند ہیں. ایک عبداللہ، ایک عبد الرحمن. رحمان کا بندہ، اللہ کا بندہ. اسی طرح اللہ کی 99 صفات ہیں، اور جیسے جتنی اس کی شان کو لائق ہے ہمارے پاس جو علم ہوتا ہے وہ 99 نام ہے نا صفاتی. ان کے آگے عبد لگا کر اپنے بچوں کا نام رکھیں، اس کو اینٹی نام کہا جاتا ہے. نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں، اس کو اینٹی نام کہا جاتا ہے. صحابہ، سلف صالحین، ائمہ اعظام کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں، اس کو اینٹی نام کہا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ کچھ بھی آ جائے، معنی اچھا لگ رہا، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، بس نام اینٹی ہونا چاہیے. یہ سوچ کو بدلیں. اچھے نام کا انتخاب کریں گے تو بچے کی زندگی پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے. چوتھی چیز، چوتھا یہ ہے کہ بچہ جیسے پیدائش اس کی ہو جائے، جلد از جلد اس کی ختنہ کرائے. اس کی ختنہ کرائی سنت ابراہیمی ہے، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کے اندر جاری رکھا ہے اللہ کے حکم سے. تو ختنہ کرانا اس کی بہت ضروری ہے. کچھ لوگوں نے، مسلمانوں نے اس کا نام مسلمانی رکھ دیا. مسلمانی نام رکھ دیا تو ہمارے وطنی بھائی جو ہیں، ہمارے بت پرست قوم، وہ کہتی ہے کہ تم بھی تو یہ آ کے مسلمان ہو، اوپر سے تو تم ہماری طرح آتے ہو. یہاں آ کے مسلمانی ہوتی ہے تمہاری، تب مسلمان ہو. ہم نے کوئی کام غلط کرا تو اثر پڑا نہیں پڑا غلط. اس کا نام مسلمانی نہ تو قرآن میں آیا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آیا، نہ کسی امام کے فقہ میں لکھا ہے. مسلمانی نام ہے، ختنہ نام ہے. مسلمان کوئی کیسے ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کو پڑھنے کے بعد، دل سے تصدیق کرنے کے بعد مسلمان بنتا ہے آدمی. ختنہ کرانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. کسی کو کوئی پرابلم ہے، 70 سال کی عمر میں ایمان میں داخل ہوا ہے اور اچھے ڈاکٹر نے کہہ دیا ختنہ مت کرانا، آپ کو پرابلم ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، یا کوئی اور دقت ہے، آپ کا بلڈ نہیں رکے گا، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ مت کرائیے، تو کیا آپ کو مسلمان نہیں مانیں گے؟ یقیناً اس کو مسلمان مانا جائے گا، وہ پکا مسلمان ہے. ختنے کرانے سے کوئی ایمان کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑتا. یہ سنت ہے، ادا کر لیں گے. طبی نقطۂ نظر سے، میڈیکل لائن کی نقطۂ نظر سے اور دینی نقطۂ نظر سے بہت بہتر ہے. نہیں کرا سکتا، کوئی دشواری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مسلمانی اس کا نام نہیں. اسی طرح 5ویں چیز، باپ کے نام و نسب کی طرف بچے کو منسوب کیا جائے گا. باپ کے نام و نسب کی طرف ہی بچے کو منسوب کیا جائے گا. پہلے بات تو ہمارے یہاں بچوں کو ایڈاپٹ کرنے کا، گود لینے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے قرآن کی آیت آپ کو بتا دی، جس کو چاہوں لڑکے دوں، جس کو چاہے لڑکیاں دوں، جس کو چاہے ملا جلا کے دوں، جس کو چاہوں 5 بناؤں. تو اس نے چاہا تبھی تو عورت 5 بنی، تبھی تو نہیں دیا بچہ. اگر وہ چاہتا تو دیتا ہی نہیں دیتا. تو آپ نے یہ کہا کہ نہیں جا، ہمارا دل نہیں مانتا، ہمیں پریشانی. یہی تو صبر کرنا تھا، یہی تو اللہ کی مرضی کو ماننا تھا. آپ نے نہیں مانا، چلو آپ نے لے لیا. اور کہتے ہیں لے لے جائز ہے، لے لینا بچہ بہت جائز
باپ لے لیا تو پتہ چلا کاغذات کی کارروائی کری تو اس کے باپ کا نام اڑا دیا، خاندان کا پتہ نہیں، کچھ نہیں پتا، اپنی طرف منسوخ کر لیا میرا بیٹا ہے۔ تیرا بیٹا کہاں سے آ گیا بھائی؟ اگر تیرا بیٹا ہی ہوتا تو اللہ نہیں دیتا تجھے، تیری بیٹی ہوتی تو اللہ نہیں دیتا تجھے۔ تیرا بیٹا ہے یا میری بیٹی، تجھے پالنا ہے پال لے، پیار کرنا ہے کر لے، اس کی ضروریات پوری کرنا ہے کر لے، لیکن جب بھی اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا تو اس کے حقیقی باپ کا نام پکارا جائے گا۔ باپ کا پتہ نہیں ہے تو ماں کی طرف نسبت کی جائے گی بچے، لیکن اپنی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی، اس کا خاص خیال رکھتا ہے۔ چھٹا یہ ہے کہ ان کے لیے دودھ اور غذا کا بندوبست کرنا، غذا کا اور دودھ کا بندوبست کرنا، اس میں بھی بڑا معاشرے کے اندر گھوٹالا ہے۔ ہمارے معاشرے کی عورتیں، آدمی بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بچے کو دودھ نہیں پلاتی 2 سال مکمل، پلاتی نہیں پلاتی، کہتے ہیں کیا کہتی ہیں ہمارا جسم خراب ہو جائے گا ہم نہیں پلا رہے۔ اور جب وہ اپنا دودھ نہیں پلاتی تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بازار کے آرٹیفیشل پروڈکٹ بچے کو بچپن سے ہی دینا شروع کیے جاتے ہیں۔ بازار کے آرٹیفیشل نقلی پروڈکٹ، نقلی دودھ، نقلی چیزیں اس کو بچے کو کھلائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بچے کے اندر وہ کوالٹیز، وہ تعصب دماغی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے نہیں ہوتے جو ماں کے دودھ میں اللہ رب العالمین نے رکھے۔ سوچو ذرا میرے بھائیوں، کوئی تو بات ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے بچے کی غذا مسلسل 2 سال کیا ہے؟ ماں کا دودھ، کوئی ماں نہیں پلا گیا، کوئی بچے بیکار پیدا ہو رہے ہیں، ان کے اندر جان ہی نہیں ہے بچوں کے۔ 1000 روپے کا بھی ایک ڈبہ کھلا دو گے نا تو ماں کے دودھ کے قطرے کو نہیں پہنچے گا، اتنی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر۔ اور جو بچے کو چاہیے ہوتا ہے انرجی کے اعتبار سے، اس ماں کے دودھ میں وہ سارے آئٹم موجود ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ دودھ ڈائریکٹ اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے۔ ابھی 1 گھنٹے پہلے بچہ پیٹ کے اندر تو دودھ سینے میں نہیں ہے، ابھی 1 گھنٹے میں بچہ پیدا ہو گیا تو دودھ کہاں گیا؟ سینے میں آ گیا، پتہ چلا اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے۔ اللہ کے خزانے سے آئی ہوئی چیز کو ہم برباد کر دیتے ہیں، بچوں کو پینے نہیں دیتے۔ بچوں کا حق ہے یہ، ان سے ان کا حق مت چھینو، بچوں کو دودھ پلواؤ پورے ٹائم۔ اور 7واں معاملہ یہ ہے کہ ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کرو، اسلام کے نقطۂ نظر سے ان کی تعلیم و تربیت کرو۔ ہر کسی کا مزاج بنا ہے کہ عیسائیوں کے اسکول میں بچہ پڑھ کے بہت زیادہ کامیاب ہوتا ہے، عیسائیوں کے اسکول میں کانوینٹ میں پڑھ کے بچہ بہت زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ کہاں ہے وہ کامیاب لوگ؟ دکھانے تھا کیا توپ ماری انہوں نے، بہت سارے پڑھ کے نکل چکے ہیں، کیا کیا آج تک اسلام کے لیے کیا کیا؟ تو کیوں کریں گے اسلام کے لیے؟ وہ کیوں کریں گے اپنے ماں باپوں کے لیے؟ ان کو تو تعلیم ہی کچھ اور دی جا رہی۔ کانوینٹوں کے اندر انگلش میڈیم اسکول صرف ایک انگلش کے نام پر، ہائی کوالیفیکیشن کے نام پر ہم اپنی نسل کو تباہ و برباد کریں۔ وہ قرآن سے دور، نماز سے دور، درود شریف سے دور، نمازوں سے دور، دین سے دور، شریعت سے دور، صرف ایک انگلش کے چکر میں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچے کو اصلی تعلیم نہ دیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اصلی تعلیم تھوڑی کم بھی ہوگی تو زندگی کٹ جائے گی، لیکن اگر اللہ کی قسم شریعت کی تعلیم نہیں ہوئی، دین کا علم نہیں ہوا تو یہ زندگی تو پھر بھی کٹ جائے گی، لیکن آخرت میں تباہی، ہلاکت، بربادی ہمیشہ کی ہمارے مقدر میں کی جائے۔ تو اچھے سے تربیت کر۔ تربیت کیسے؟ اس کا بھی اللہ کے نبی سے طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو، کافی سنا ہوگا آپ نے، تو اس کو نماز کے لیے کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ہلکی مار سے مارو اور نماز کو بھیجو۔ یہ تربیت کا طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں کا تربیت کا طریقہ ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ کوئی دروازے پر آیا کہ صاحب وہ فلاں صاحب ہے گھر میں، تو باپ اندر تھے، ان کو ان سے ملنا نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ بیٹے باہر انکل ہیں، ان سے کہنا پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ تربیت ہو رہی ہے نا؟ آپ جو فٹ کرو گے بچوں کے اندر وہی فٹ کرے گا ان کے۔ باہر جا کے بچی بولی، معصوم بچی، پاپا اندر ہیں، پاپا نے کہا میں گھر میں نہیں ہوں، پاپا نے کہا میں گھر میں نہیں ہوں۔ بچے نے جا کے ویسے کہتے جیسے باپ نے کہلوایا۔ تو یہ سکھا رہا ہے۔ کوئی اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے بیٹے سگریٹ لا دو، یہ تربیت ہے۔ کوئی اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے کہ میں گلن کھاتا ہوں، گٹکا کھاتا ہوں، کھیر نہیں کھاتا، میں بچے میں لا کے۔ کوئی اپنے بچوں سے کچھ کہتا ہو، بچے لے کر آ رہے دکان میں سے، یہ پوائنٹ ہے میرے بھائی، غور کرنے کی بات۔ وہ بچہ سگریٹ منہ میں لگا کے لے کر کیا ٹرائی کرتا ہوں کہ ہمارے پاپا ایسے نہیں، ایسے پیتے ہیں ہمارے پاپا، ایسے کھاتے ہیں، یہاں رکھتے ہیں، یہاں رکھتے ہیں۔ یہ ہم تربیت دے رہے ہیں اپنے بچوں کو۔
کون دشمن ہے بچوں کا ہمارے؟ یہودی، نصارہ. ارے ان کو تو فالتو میں گالیاں دیتے ہیں. ہم سب کچھ خود کرتے ہیں، بیڑا غرق کرتے ہیں ہم اپنے دین کا، اپنے ماحول کا خود. اور دوست کس کو دیتے ہیں؟ یہود و نصارہ. اور ساتھ میں کیا ہے کہ ان کے ساتھ، یعنی بچوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں. بچے اس جنریشن کو تو خاص طور پہ یاد رکھنا چاہیے، اس جنریشن کے جو بچے ہیں ان کو آپ مارے نہ، ان کو آپ جلی گلی باتیں نہ کہیں، بلکہ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ حد تک امکان کوشش کریں کہ ان کو سمجھایا جائے. کبھی کبھار بہت پارا اوپر ہو جائے تو ہلکی ان کو مار دیں، لیکن وہ پہلے والی کنڈیشن جو ہاتھ میں آیا پھینک کے مار دیا، اٹھا کے پٹک دیا، یہ سب کنڈیشن آپ کریں گے تو بچہ سمجھ لیجیے اسی دن سے ہاتھ سے نکل گیا. اس کے دل میں وہ بغض اور نفرت پیدا ہو جائے گی، اور جہاں اس کو جھوٹا پیار ملے گا کہیں پر بھی معاشرے کے اندر بس وہ ادھر راضی ہو جائے گا اور آپ سے کیا کرنے لگے گا؟ نفرت کرنے لگے گا. تو شفقت اور ہمدردی کا پہلو کبھی نہ چھوڑیں. اسی طرح 9 نمبر یہ ہے کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھیں. لڑکے ہو تب، لڑکیاں ہو تب، کمزور بچے ہو تب، مائنڈیڈ بچے ہو تب، سب کو ایک سا سمجھیں. کھانے میں برابری، پہننے میں برابری، گفٹنگ میں برابری اور تعلیم و تربیت میں برابری. یہ نہیں کہ کسی بچے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آپ اس سے بہت محبت کرتے اور مجھے کچھ بھی نہیں سمجھتے. یہ چیز بھی والدین کو شوبہ نہیں دیتی اگر وہ ایسا کرتے ہیں. اور 10ویں یہ ہے کہ دستور کے مطابق بچوں کے اوپر خرچ کریں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اس پر کہ اپنے بچوں کو پوائنٹ دیں، ایک ٹارگٹ دیں کہ بیٹے آپ 5th میں ہو، 5th کلاس میں ہو، اگر آپ نے 5th کلاس کو فرسٹ پوزیشن سے پاس کیا تو ہم آپ کو کیا کریں گے؟ سائیکل دلائیں گے. اگر آپ نے 2nd پوزیشن بھی لے کر کے آ گئے تو ہم آپ کو سائیکل نہیں دلائیں گے. آپ محنت کریے، کوشش کریے، ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سائیکل ضرور دلائیں گے اگر آپ 5th کلاس میں فرسٹ پوزیشن سے پاس ہوتے ہیں. تو بچے کو ٹارگٹ ملا نہیں ملا، اس کو پتہ چلا کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی چیز حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گی؟ محنت کرنا پڑے گی، کوشش کرنا پڑے گی، وقت لگانا پڑے گا، اور کیا کرنا پڑے گا؟ قربانی دینا پڑے گی، تب جا کے وہ نعمت ہمیں حاصل ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو ویسی باتیں لگا رہے ہیں، بیٹے تو یہ بھی لے، بیٹے تو یہ بھی لے، بیٹے تو بھی لے، ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا. اب جب اپنے معاملات کو پہنچا، جوان ہوا، کچھ کرتے ہی نہیں، ہر چیز سے تو دل بڑا ہوا ہے، ہر چیز بنا مانگے دے دی گئی ہے، کوئی قدر آئے گی؟ یہ غلطی ماں باپ کرتے ہیں، اس لیے بچے بیکار ہوتے ہیں. تو کیا کریں؟ دستور کے مطابق کریں، ٹارگٹ کے مطابق خرچ کریں، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کریں، جہاں نہیں خرچ کرنا ہے وہاں حتی الامکان پیسے کو بچائیں، دستور کے مطابق خرچ. 11ویں چیز ہے ان کو روزگار کے لائق بنائیں. بچوں کو اپنے روزگار کے لائق بنائیں. بہت سارے دیکھا کالجز سے، یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے بچے اور ماں باپوں نے کہا ہم نے تمہیں 25 سال پڑھایا، جلدی سے کچھ نہ کچھ کرے، اپنا اپنا معاملہ کرو، ہمیں مجھے کہا ہم نہیں جانتے اس بات. اور وہ بچہ 25 سال جس دنیا میں گزار کے آیا وہاں تو زمانے کا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، وہاں تو پڑھائی کا معاملہ تھا، وہاں تو دماغ کسی اور طرف تھا. آپ اس بچے کو تھوڑی سی آپ مہلت دیں، اس کی مدد کریں کہ بیٹے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام سے کوئی جاب ڈھونڈ لے، آرام سے کاروبار ڈھونڈ لے، ہم تیرے ساتھ ہیں حتی الامکان. جتنی بھی ہم سے ہم نے تیرے ساتھ 25 سال بھلائی کا معاملہ کیا ہے، 2-3 سال اور صحیح، لیکن تو گھبرانا مت، پریشان مت ہونا. یہی وجہ ہے نوجوان لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، ان کو جاب نہیں ملتی، ان کو اچھا کاروبار فوری طور پر نہیں ملتا، کوئی بھی معاملات ہو جاتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ ڈپریشن میں آ جائے، اور ڈپریشن میں آ کے گھر کا بوجھ، معاشرے کا بوجھ، یار دوستوں کا بوجھ، سماج کا بوجھ، کیا ہوا؟ ڈپریشن میں آ گئے، سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں گے، کیا کریں. چلو اچھا ایسا کرتے ہیں، پھانسی کے بندر میں لگ جاتے ہیں، نہ رہے گی جان، نہ کوئی مسئلہ ہو، اور آئیں نہیں ہو رہا معاشرے کے اندر. اس لیے ہوتا ہے تو ہمدردی اور شفقت کا معاملہ کریں، ان کو روزگار سے لگانے کی کوشش کریں. 12واں نمبر یہ ہے کہ ان کی غلطی اور کوتاہیوں کی نشاندہی کر کے ان کو معاف کریں. بچوں نے آپ کے کوئی بھی غلطی کرتی ہے، بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی، اس غلطی کو غلطی بتائیں، اس کے نقصانات کو بتائیں، دنیاوی نقصان بھی بتائیں، اخروی نقصان بھی بتائیں ان کو، اور اس کے بعد کہیں ہم نے اب آپ کو معاف کر دیا، آئندہ آپ اس کا خیال رکھنا. یہ حق ہے والدین. اسی طرح 13واں نمبر یہ ہے کہ ان کی مناسب جگہ شادی کی جائے. مناسب جگہ سے مراد کیا ہے؟ اپنے لیول میں، اپنے جوڑ کی جگہ شادی کی جائے. یہ نہ ہو کہ غیر مناسب جگہ ان کی شادی کر دیا. پتہ چلا بچہ ماشاءاللہ زبردست ہے، دیندار ہے، کسی بددین ٹک ٹاکر سے جو لڑکی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا بنا کے ناچ رہی ہے، آدھے کپڑے پہن کے، اس سے بھی جانے کی شادی کر دی، برباد اس کی زندگی بھی اس کی زندگی.
کوئی لڑکی ماشاءاللہ بہت نیک ہوتی ہے، ہم اپنی بچیوں کو بہت نیک بناتے ہیں، 17-18 سالوں سے شریعت کی دین کی تعلیم دیتے ہیں، اور کہاں اس کی شادی کر دی؟ مشرکوں میں. کہاں شادی کر دی؟ بدعتیوں میں، جہاں گھر میں دین کا کوئی ماحول ہے ہی نہیں. اس بچی کو یہودی نصارہ سب کچھ سننے کو مل رہا. تو مناسب جگہ شادی کریں، جوڑ کی جگہ دیتے ہیں جہاں آپ کے بچے بچیوں کے ساتھ اور بچی بچوں کے ساتھ آسانی سے سکون کی زندگی بسر کر سکیں. اور چوتھا یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے حتی الامکان خیر و بھلائی کی دعا کرنا. یہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے نا، مر کے آئے بچے تھوڑی سی شرارت کرتے ہیں گھر کے اندر، مر کے آئے، کٹ کے آئے، تجھے ہیضہ ہو جائے، تجھے موت ہو جائے، تجھے یہ مائیں کرتی ہیں. مائیں، یہ آدمی اتنا نہیں کرتا جانتا، یہ مائیں کرتی ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ان کے منہ سے جو نکل رہا ہے اللہ وہ قبول بھی کر لیتا ہے. ایک ماں نے ایسی کہا اپنے بچے سے، وہ شرارت کر رہا تھا کہ جا تو اور ٹرک کے نیچے آئے. بس گھر سے باہر نکلا، تھوڑی دور چلا، ٹرک بہت اسپیڈ سے آ رہا تھا، آ گیا ٹرک کے نیچے، روڈ سے چپک گئی لاش. اسی وقت فوراً قبول ہوئی. تو والدین کے منہ سے جو چیز نکلتی ہے نا، وہ اللہ رب العالمین اور آپ کیا بڑی جلدی قبول فرمایا. ہمیشہ خیر و بھلائی کی دعا. بگڑا ہوا ہے تب، سدھرا ہوا ہے تب، تمہارے مطلب کا ہے تب، تمہارے غیر مطلب کا ہے تب، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، صالح بنا، اچھا کاروبار دے، اچھی ان کو بیوی دے، اچھے بچے دے، سب کچھ ان کے لیے اچھے اور خیر بھلائی کا معاملہ کریں. دیکھیں آپ حرمین شریفین کے اندر جو الحمدللہ سب جانتے ہوں گے، زبردست تلاوت کرتے ہیں قرآن کی. ان کی والدہ جو گھر میں شیطانی کر رہے تھے، ان کی والدہ نے ان کو غصے کے لہجے میں کیا دعا دی تھی؟ جا تجھے اللہ خانہ کعبہ کا امام بنائے اور تو آپ بزی رہے، مجھے تو چھوڑ دے. کیا ہوا؟ کون ہے خانہ کعبہ کا امام؟ ہے نہیں. یہ دو مثالیں ایسی ہیں کہ اگر نیگیٹو بچوں کے لیے دعا کر دی تو وہ بھی قبول، اور پازیٹیو دعا کر دی تو وہ بھی قبول. تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ چوتھا کام جو سب سے اہم کام ہے، بچوں کے لیے ہمیشہ 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 پازیٹیو سوچنا ہے، پازیٹیو دعا کرنا ہے. یہ 4 پوائنٹ پہلے کے بچے کی پیدائش سے پہلے کے، اور یہ 14 پوائنٹ بعد کے. اگر ہم اپنے بچوں کے حقوقوں کو ادا کرنا شروع کر دیں تو پھر انشاءاللہ اس نسل سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اپنے والدین کے حق کو سمجھیں گے جیسے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے والدین کو قربانی دینا پڑے گی. کیا کرنا پڑے گا؟ والدین کو قربانی دینا پڑے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے کہیں زیادہ نیتی کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہماری سیاکاریوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری ریاکاریوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص کو پھوٹ کے بھرے. اے اللہ ہر معاملات کو تو دیکھ رہا ہے، تجھ سے ہم چھپ نہیں سکتے. ہم جو بھی خدمت تیرے دین کی کریں، تیرے دین کا جو بھی کام کریں، جو بھی عبادت کریں، خالص تیری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں. اے اللہ دکھاوے سے، نام و نمود سے، عہدوں سے، اے اللہ ان ساری چیزوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ رب العالمین مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ رب العالمین جتنے مسلمان ناجائز مقدمات چھیڑ رہے ہیں، ناجائز طریقے سے جیلوں میں ان کو بند کر دیا گیا ہے، ان مقدمات سے ان جیلوں سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ جن گھروں میں جوان لڑکے شادی کے لائق ہیں، سنت کے مطابق، جوڑ کے مطابق ان کے رشتوں کا انتظام پیدا فرما. رشتے لگ جائیں تو نکاح سنت کا انتظام پیدا فرما. اے اللہ رب العالمین جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح پاکیزہ اولاد عطا فرما. جن کے پاس اولاد ہے ان کی اولاد کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنا. اے اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ہم نے تیرے دین کی قدر کو